یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 353. 25th of February 1994, Wise at Fraser Valley Jamaat Khana of Vancouver. Ya Ali Madad. Allahumma salli ala Muhammad al-Mustafa wa ali Muhammad al-Mustafa ila qiyamah. ہمارو ایمان ثابت رکھو جیسی اتری پہلے بیجوں چلو وارم وار ہوئے تمہارو دیدار رچے تو رکھی سارو گر کرے ساچا ستا صلوات پڑھو مومنہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لیندارو. دنیا کے اندر دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو خدا کو مانتے ہیں، ایک وہ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے. خدا کے ماننے والوں کے اندر دو تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو خدا کو مانتے ضرور ہیں لیکن خدا تعالیٰ کی طرف خیال کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے جگہوں کے اوپر مندروں، مسجدوں، جماعت خانوں کے اندر جاتے ہیں، مگر وہ جاتے ہیں ایک روٹی کے طور پہ، ایک روٹین کے طور پہ. اور تھوڑے سے وہ لوگ ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی ہستی اور خدا تعالیٰ کی انڈرسٹینڈنگ میں بالکل اچھی طرح سے کنوکٹڈ ہو کے اس کی عبادت کرتے ہیں. ہر وہ آدمی کہ جو خدا نے پیدا کیا ہے اس کو خدا تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، اور سمجھ کی جو لیول ہے وہ انسان کے اعمال کے اوپر ہے. آپ کے سامنے میں کھڑا ہوا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو مذہب جس طرح سے کہ میں سمجھتا ہوں میں آپ کو سمجھا سکوں. میرا یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، کچھ بھی نہیں جانتا. مگر یہ ضرور ہے کہ زندگی اس راستے میں گزاری ہے تو ضرور کچھ تھوڑا تھوڑا جانتا ہوں. سب کچھ نہیں جانتا مگر جتنا جانتا ہوں میری خود کے لیے کافی ہے. اس میں مجھے جو سکھ ملتا ہے، اس کے اندر جو مجھے خیالوں کے اندر خدا کی طرف سے جو توفیق ملتی ہے، میں اس میں آپ کو شیئر ہولڈر بنانا چاہتا ہوں. ہر آدمی جو وہ جانتا ہے دوسروں کو وہ سناتا ہے اس لیے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے، مدد کرے، سپورٹ کرے، ہاں ہاں کرے. میرا یہ ارادہ نہیں ہے. میرا تو ایک ہی ارادہ ہے کہ امام نے میرے کو مشنری بنایا اس لیے کہ میں جماعتوں کو مذہب کا علم دوں. لیکن میں پھر کہتا ہوں میں سب کچھ نہیں جانتا. مومنوں وہ لوگ
کہ جو خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں مگر کچھ نہیں کرتے، ان کے لیے بھی اچھی امید ہے، کم از کم خدا کے اوپر ان کا ایمان تو ہے نا، یہ چیز بھی ان کو آخرت کے اندر بہت کام آئے گی۔ خدا تعالیٰ بڑا رحیم ہے، خدا نے اپنی رحمت اور اپنی انڈرسٹینڈنگ بہت تھوڑے لوگوں کو دی ہے، اس لیے دی ہے کہ اگر سچ مچ خدا تعالیٰ کی ہمیں انڈرسٹینڈنگ آ جائے تو بہت سے لوگ لیزی ہو جائیں اور بہت سے لوگ بہت آگے بڑھ جائیں کہ دنیا چھوڑ دے، بیوی بچوں کو بھولا دے۔ تو خدا تعالیٰ نے دونوں کو اس طرح سے ملا کے رکھا ہوا ہے کہ اگر انسان کو حقیقت میں خدا کا پتہ لگ جائے تو دنیا اس کے لیے پوائزن ہوتی ہے۔ جس طرح کڑوی چیز آدمی کھانا پسند نہیں کرتا، اس طرح سے وہ آدمی کو جو خدا کو جانتے ہیں، جن کو خدا کی معرفت ہے، دنیا ان کے لیے کڑوی ہے۔ وہ کھاتے پیتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ اے خدایا اس جہنم میں سے چھڑا۔ دنیا حقیقت میں ایک جہنم ہے، دنیا ایک قید خانہ ہے، دنیا میں کوئی سکھی نہیں۔ میں بہت دفعہ اپنی آوازوں میں کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی کے اندر 99% پرابلمز اور دکھ ہیں، 1% سکھ کی چادر اس کو ملتی ہے، اور وہ چادر الاسٹک کی طرح ہے، اس کو کھینچ کے 99 دکھ اس کے نیچے چھپا دو۔ اور حقیقت میں اس 1% والی چادر کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یہ 1% اگر کبھی ہاتھ میں اچھی طرح آ جائے تو واللہ 99% پرابلمز اس کے نیچے چھپ جائیں گی۔ مگر ایک بھی انسان اس دنیا میں نہ کبھی پیدا ہوا ہے نہ قیامت تک پیدا ہوگا کہ جو یہ کہے کہ میں 100% 100% میں سکھی ہوں۔ ارے نبیوں اور اماموں کی ہم تاریخیں پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی سکھ نہ پایا، یعنی شریرک اور دنیاوی سکھ کی بات کرتا ہوں۔ کوئی نبی سکھ سے نہیں جیے اور کوئی امام بھی سکھ سے نہیں جیے۔ ان نبیوں اور اماموں کو یہ دکھ اٹھانے کی ضرورت کیا؟ انہوں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، وہ تو انوسنٹ ہیں، امیکیولیٹ ہیں، پاک ہیں۔ لیکن ایک بات یہ سمجھانے کے لیے کہ نبیوں اماموں نے کیوں دکھ اٹھائے، انہوں نے ہمارے لیے دکھ اٹھائے، اپنی امت کے لیے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں کو نیند اڑ جاتی ہے، ارے بیمار بچہ ہے، ماں کو کیا ہے؟ لیکن ماں اور باپ دونوں دکھی ہیں کیونکہ بچہ بیمار ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس بچے کو راحت دینے کے لیے ماں باپ دونوں، خاص طور پہ ماں، راتوں رات بیٹھ کے اس کا دھیان رکھتی ہے، اس کا دکھ اٹھانے کے لیے وہ تیار ہے۔ نبی امام اپنی امت کے ماں باپ، امت کے اندر، جماعت کے اندر جب بھی کوئی دکھ ہوتا ہے تو یہ لوگ، یہ بزرگ ہستیاں، یہ نورانی ہستیاں بہت سا جماعت کا دکھ اپنے بدن پہ لے لیتے ہیں، اپنے بدن پہ لے لیتے ہیں۔ کرسچن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسس، ہم یہ بات مانتے نہیں ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو اسلام کے اندر یہ بتایا گیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جیسس جو ہے وہ کرائسٹ نہیں ہے، وہ سولی کے اوپر، کراس کے اوپر نہیں چڑھا۔ یہ کرسچنوں کا ماننا ہے، نہ مانے، لیکن ان لوگوں کی اوپینین کی میں بات کرتا ہوں، یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ جیسس از اوور سیویئر، ہم کو بچانے والا ہے، اور ہمارے سب گناہ جیسس نے اپنے سر پہ لے لیے اور سولی پہ چڑھ گیا۔ یہ ان لوگوں کا ایمان ہے، اور یہ جو ان کا ایمان ہے نا، میری اسلام کے اندر یہ بات جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی نبی اور امام امت کا دکھ اٹھا لیتے ہیں، اس سے ملتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے۔
کہ یہ لوگ امت کے بہت سے دکھ اٹھا لیتے ہیں اس لیے کہ امت کے اوپر بلا نہ اترے. بلا علم کے اندر جو خوبی اور علم کے اندر جو خوشی ہے، خوشی کا ہے کہ جاننے کی، انڈرسٹینڈنگ کی، نالج بدھنے کی، وہ ایک بڑی چیز ہے، وہ خود ایک عبادت ہے. صبح کی بندگی کرنا بہت اچھا ہے، لیکن آپ کبھی امام کے فرمان پڑھو، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، گنان پڑھو، وہ بھی ایسی ہی عبادت ہے، کیونکہ اس میں سے علم ملتا ہے. اور علم والے آدمی کو جب خدا کوئی چیز دیتا ہے وہ اس کا 100% فائدہ اٹھاتا ہے. اور جس کے پاس علم نہیں ہے اس کو کبھی عبادت کے اندر کوئی چیز کی بخشش ملتی بھی ہے تو وہ بیچارہ کسی حد تک گھبرا جاتا ہے، مجھا جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام ہمارے ایک رسول تھے اور یہ سب ہمارے بہت سے نبیوں کے وہ دادا تھے. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت اسحاقیل، یہ سب ان کی اولاد میں سے تھے. حضرت یعقوب، حضرت اسحاق. تو حضرت ابراہیم ان کے پیٹریارک ہیں، یعنی دادا ہیں. ان کے زمانے کے اندر 2-3 اور بھی نبی تھے. رسول ہر زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے، 2 رسول کبھی نہیں آتے، لیکن نبی 2-2، 3-3، 4-4 ہوتے ہیں. ایک نبی ادھر ہوا، ایک نبی ادھر ہوا، مگر رسول جو ہے وہ ساری دنیا کو کور کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام رسول تھے اور ان کے زمانے کے اندر حضرت لوط تھے جن کو انگلش میں لوٹ کہتے ہیں، LOT. بائبل کے اندر اس کا اچھا بڑا قصہ ہے. بائبل کی بہت سی سٹوریز برابر نہیں ہیں. ہمارے قرآن کے ساتھ جو چیزیں ٹیلی ہوتی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہم کو قرآن میں کہا ہے کہ تورات زبور جو میں نے پہلے بھیجی تھی تو بہت سے لوگوں نے اس کے اندر ہیر پھیر کر دیے ہیں. قرآن کے اندر اس چیز کی ہمارے سامنے دلیل ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر حضرت لوط تھے، وہ نبی تھے اور دور کے رشتہ دار بھی سگے بھی ہوتے تھے. مگر لوط علیہ السلام کی جو امت تھی وہ بڑی خراب تھی. میں آپ کو علم دے رہا ہوں اس لیے تھوڑی سی ایسے الفاظ بھی کہہ دوں کہ جو نارملی مجھے نہیں کہنے چاہیے، مگر میں کیا کروں، کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، قرآن میں ایسا لکھا ہے. رسول اللہ نے ایسی بہت سی باتیں ہمیں بتائی ہیں. لوط علیہ السلام کی امت جو تھی نا وہ ہوموسیکشول تھی، اور حضرت لوط علیہ السلام بہت ان کو بہت کہتے تھے. جب انسان کے اندر ایک پرٹیکولر قسم کا گناہ آ جاتا ہے، گناہ کی کیٹیگری میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ گناہ کی بھی کیٹیگریز ہیں. کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ وہ ہیں کہ جو بخشے نہیں جاتے، معافی مانگو تو بھی نہیں. ہاں، جو صغیرہ گناہ ہے وہ بخشے جاتے ہیں، معافی مانگو بخش دیتا ہے خدا تعالیٰ، رحیم و کریم ہے. لیکن صغیرہ گناہوں میں ایسے گناہ بھی ہیں کہ جو معمولی گناہ ہے، آدمی کو یاد بھی نہیں آتا، اس میں معافی مانگنے کی بھی بات نہیں. آپ نے اگر کوئی نیکی کی، مسجد میں منگت جماعت کھانے میں آ گئے تو وہ آٹومیٹکلی سرٹن گناہ بخشے جاتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ وہ نہیں بخشے جاتے، معافی مانگو تو بھی وہ نہیں بخشے جاتے، اس لیے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ کہتے ہیں ایکسٹریملی بیڈ یا ایکسٹریملی ہائی. ان کبیرہ گناہوں کے اندر وہ گناہ بھی ہیں کہ جو سوسائٹی کے اندر سڑا پیدا کرتی ہیں، سوسائٹی کو خراب کرتی ہیں. جیسے کہ لوط علیہ السلام کی یہ جو امت تھی، اس امت کے اندر بہت خرابیاں تھیں. میں سب برے الفاظ منہ سے نہیں نکالنا چاہتا، بہت خرابیاں تھیں. اور نبی کریم حضرت لوط علیہ السلام ان کو بہت سمجھاتے بھی تھے. جو لوگ گنہگار ہوتے ہیں، ہم سب گنہگار ہیں،
لیکن یہاں میرا مطلب کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، وہ کسی کی سنتے نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا، ختم اللہ علیہ قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے قلبوں کے ہارٹس میں، ان کی دلوں کے اوپر میں نے مہر لگا دی۔ کیا مہر لگائی؟ کہ یہ ایسا گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ کسی کی سنے گا نہیں، یہ مہر۔ پھر ان کی آنکھوں کے اوپر مہر لگا دی کہ وہ حق دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے۔ پھر ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی کہ وہ سچی بات سن کر بھی نہیں مانیں گے۔ یہی حال لوط علیہ السلام کی امت کا تھا۔ لوط علیہ السلام تھکے، ساری سٹوری تو بہت لمبی ہے۔ لوط علیہ السلام تھکے، اے خدایا اس امت کا کیا کروں؟ وہی اتری، اے نبی شہر کے اندر جو مومن ہیں ان کو کہو کہ وہ شہر چھوڑ کے نکل جائیں، میں اس شہر کے اوپر غضب اتارنے والا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم جو تھے نا وہ رسول تھے، تو جب ان کو یہ وحی پہنچی تو ہیڈ آفس حضرت رسول کے پاس ہوتا ہے۔ امیڈیٹلی ابراہیم علیہ السلام جب یہ وحی اتری نبی پہ یعنی لوط علیہ السلام پہ تو ان پر بھی اتری، فوراً گھٹنے ٹیک کے سجدہ کیا، اے خدا اگر یہ کہا جائے کہ اس شہر کے اوپر تو غضب اتارنے والا ہے، ہم مومنوں کو باہر نکالے، پروردگار کبھی ایک آدھ مومن باقی رہ گیا تو اس کی وجہ سے تو یہ باقی ان کے ساتھ یہ بھی مارا جائے۔ خدا نے کہا نہیں ابراہیم، جب تک 50 آدمی باقی رہ جائیں گے میرا غضب نہیں اترے گا۔ پر خدایا دیکھو، خدا کو تو سب معلوم ہے، لیکن یہ چیزیں اس لیے بنتی ہیں کہ آج 4000 سال کے بعد میں اس جماعت خانے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ ہم کو آنے والی نسلوں کو فیوچر کے اندر آنے والی جو جنریشن ہیں ان کو پتہ لگ سکے۔ خدا نے کہا نہیں ابراہیم، اگر 25 جنے باقی ہوں گے تو میں غضب نہیں اتاروں گا۔ کیوں کہا خدایا کبھی 25 سے کم ہوئے تو اے ابراہیم اگر 10 آدمی بھی باقی ہوں گے میرا غضب نہیں آئے گا، لیکن مولا کیا پتہ لگے 10 میں سے کوئی تھوڑے کم ہوں گے تو اے ابراہیم جب تک ایک بھی مومن جس شہر میں ہوگا میرا غضب نہیں اترے گا۔ خیال کرو اس میں کیا سیکھنے کا ہے، مجھے معلوم نہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہماری اس گریٹر وینکوور کی بستی 2.3 ملین ہے، 23 لاکھ آدمی ہیں، کم زیادہ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بہت ٹائم پہلے پڑھا ہے کہ بھئی 2 کے 2.5 ملین ہے۔ اس بستی کے اندر اگر ایک بھی مومن ہوگا تو اس بستی پہ غضب نہیں اترے گا۔ سیکھنے کی بات کیا ہے کہ جو لوگ خدا کی عبادت کرتے ہیں دینداروں، ان کی عبادت کا مزہ صرف ان کو ملتا ہے، لیکن اس کا ثواب اور پروٹیکشن ان کو بھی ملتی ہے کہ اس شہر میں جس شہر میں وہ لوگ رہتے ہیں ان پر بھی خدا کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اس لیے ان میں اور بہت سی سیکھنے جیسی چیزیں ہیں۔ 1963 میں 30 برس ہوئے میں امریکہ کینیڈا آیا، اس وقت ایک اسماعیلی شکاگو میں تھا، ایک اسماعیلی نیو یارک میں تھا اور ایک اسماعیلی اوٹاوا کے نزدیک ایک دوسرا گاؤں ہے وہاں رہتا تھا۔ یہ جو اوٹاوا کے پاس رہتا تھا وہ آج نیو فاؤنڈ لینڈ میں ادھر کہیں رہتا ہے اور وہ پنجابی ہے۔
जर्मन वाइफ मुसलमान बनाई हुई, 2 लड़कियां थी उसकी, मैं उसके घर भी गया था। न्यूयॉर्क वाला मुझको मिला लेकिन शिकागो वाला ना मिला। यानी मतलब कि सारी नॉर्थ अमेरिका में 3 इस्माइली थे। उनकी जो फैमिलियां थी वो इस्माइली नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ अमेरिका के अंदर 85,000 इस्माइली हैं। ये 3 आदमियों के आने से पहले यहाँ एक भी इस्माइली नहीं था। इस लैंड के ऊपर के जिसको हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, साउथ अमेरिका कहते हैं, ये कन्वेंशनल दुनिया के जो है यानी यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, चाइना वगैरह, इसके पीछे की साइड में है, इसलिए इसको पाताल कहते हैं, यानी पांव के नीचे रहने वाले। यहाँ एक भी इस्माइली नहीं था, मगर हजारों साल पहले यहाँ भी अच्छी सिविलाइजेशन रही है। जब इमाम ने हमें इस दुनिया में यानी अमेरिका की तरफ, कनाडा की तरफ आने के लिए कहा, तो दीनदारों हमको नॉर्मली ऐसा लगता है कि हमको वहाँ की गवर्नमेंट ने दुख दिया इसलिए इमाम हमको यहाँ ले आया, बस ना। ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। ये एक डिजाइन है कि जो डिवाइन डिजाइन है, और बहुत पहले से इस चीज के लिए प्रिपरेशन हो रही थी। मौका आने के वक्त फिर होता है, बच्चा पैदा होता है, 2-4 बरस का हो जाता है, तो पुराने जमाने के अंदर 16 साल में तो शादी कर देते थे, तो 4-5 बरस की उम्र के अंदर सगाइयां हो जाती थी। आज भी कई लोग हैं कि जो अपने बच्चों के लिए सोचते रहते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर फलानी जगह इसकी शादी करते हैं। मतलब ये कि फ्यूचर प्लानिंग इंसान की जिंदगी में बहुत सी चीजों में होती है। तो ये डिवाइन प्रिपरेशन थी कि हमको यहाँ भेजा गया, क्योंकि इस वक्त मॉडर्न दुनिया में, सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इल्म जो है ना, तो वो नॉर्थ अमेरिका में है। साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इल्म जो है कि जो फ्यूचर में और भी हमें काम आने वाला है, वो इधर है। इसलिए मौला ने यहाँ बस्ती बसा दी ताकि फ्यूचर में हमारे ये जवान बच्चे इस बात के अंदर तैयार हो जाएं, और ये तैयार हो जाएंगे तो फिर इनसे काम लिया जाएगा। मेरी भाषाओं के अंदर ऐसे जिक्र हैं तो जिसके अंदर मैं ये कहा करता हूं कि हमको 100-125 साल और भी निकालना है। फिर क्या होगा वो मेरा टॉपिक आज नहीं है। यहाँ हमको मौला लेके आया, बसाया इधर, और अब हम सेचुरेट हो रहे हैं। अभी मना किया उसने कि अभी तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को मत छोड़ो, इधर आ गए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 100 इयर्स के अंदर यहाँ 2-4-5 लाख आदमी इस्माइली हो जाते, कोई नवाई नहीं। पर कौम वाले भी हमारे मजहब में बहुत आएंगे फ्यूचर के अंदर, कन्वर्शन का काम होगा। लेकिन 100 बरस आने वाले जो जमाना है उसकी प्रिपरेशन हो रही है। इमाम की इस मर्जी को पूरा करने के लिए कि जो उसने दुनिया के अंदर पहले से तय कर रखा है हजारों साल पहले, और ये इशारे हमको 500, 700, 800, 900, 1000 बरस पहले हमारे पीर हमको बोलते चले आए हैं। हमने कंप्लीटली उस चीज को कभी समझा ही नहीं, और मैं भी आपको जो कुछ कह रहा हूँ वो 1-2% भी नहीं है। इसलिए एक तो उसके लिए टाइम नहीं, महीना भर आपके सामने मैं बोलूं, एक एक उसका डिटेल्स दूं, तब जाके आपको थोड़ी समझ आवे। वो चीजें हैं कि जिनको हम नहीं समझ सकते बहुत से, लेकिन एक चीज तो जरूर है, लश्कर लड़ने के लिए जाता है, कमांडर इन चीफ नहीं लड़ता। वो एक खास जगह के ऊपर कोई ऊंची जगह हो गए, वहां वो बैठा बैठा सब कुछ देखता है, और फिर वो हुक्म करता है फलानी टुकड़ी को, उसको वायरलेस करता है, फायर। अभी उनको सामने कुछ नहीं दिखता, मगर कमांडर जानता है कि ये फायर करने का रिजल्ट क्या आएगा। फायर इधर होती है, रिजल्ट इधर आएगा।
اسی طرح سے جو امام اور نبی ہوتے ہیں وہ ہم کو دنیا کے اندر جب دورانی دیتے ہیں، ہم اس گائیڈنس کو ہم اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے. ہم کو ظاہر کی چیزیں دکھتی ہیں، لیکن اس کے بعد بیک گراؤنڈ میں کیا ہے وہ تو بہت بڑی چیزیں ہیں. تو اس دنیا کے اندر یعنی یہ جو نارتھ امریکہ ہے، یہاں ہم کو پکے مومنوں کی ضرورت تھی. مسلمان بہت کم تھے. آج دیکھو ہمارے جماعت خانے صبح 3 بجے کھلتے ہیں، بھلے 5 آدمی آوے کہ 10 آدمی آوے، ادھر بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں. صبح اور شام جماعت خانے کھلتے ہیں. آپ نارتھ امریکہ میں گھومو، خدا کی قسم میں آپ کو سچ کہتا ہوں، کوئی بھی دوسرے مذہب کی جو جگہ ہے، مندر ہے، مسجد ہے، یا ان کے یہ چرچ وغیرہ ہے، یا ان سکھوں کے گردوارے ہیں، 365 دن ہماری طرح کوئی نہیں کھلتا. کون آتا ہے 3 بجے عبادت کرنے کے؟ یہ عبادت جو ادھر ہو رہی ہے اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر جو عبادت ہو رہی ہے، اس عبادت کا ہم کو پرسنل فائدہ تو ضرور ملتا ہے، لیکن ہمارے اس ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. 1957 میں حضرت امام سلطان محمد شاہ داتار جمعہ پورا کیا، جولائی کی 11 کو دنیا چھوڑی. ساری دنیا میں ہلچل مچ گئی، اور پھر 19 تاریخ کو آسمان میں ان کا مبارک بدن رکھا گیا. الحمدللہ میں اس وقت گیا تھا وہاں. آسمان دیکھ کے مجھے حیرانی ہوئی. چاروں طرف ڈیزرٹ ہے، ریتی کا رنگ ہے، گھاس کا ایک تنکا بھی دکھتا نہیں. درخت کی تو باتیں چھوڑ دو، بالکل کبھی سا کمپلیٹلی. سوالی لفظ بولا میں نے، کبھی سا یعنی کمپلیٹلی کوئی ہریاول نہیں تھی. میں بڑا حیران ہوتا تھا. لیکن پھر جب یہ دفن کی کریا ہونے والی تھی 1.5 برس کے بعد، تو اس وقت پھر آرام سے سب کریا کرم پوری ہو چکی. تو ہم تھوڑے سے آدمی ماتا سلامت کے پاس بیٹھے تھے. تو میں نے ماتا سلامت کو پوچھا، میں بولا اماں یہ مولا کو کیا سوجھی یہ جگہ اجاڑ بنواس بالکل؟ مجھے کہتی ہے میں نے بھی پوچھا تھا کہ تم نے یہ جگہ کیوں سلیکٹ کی. ابھی جو آسوان جو جہاں صاحب کا مقبرہ ہے موسولیم، وہ ایک چھوٹا سا آئی لینڈ ہے نائل ریور کے اندر. چاروں طرف پانی ہے. نائل ریور کے اندر ایک چھوٹا سا یہ آئی لینڈ ہے. 450-500 فیٹ اونچا ہے اس کی پانی کی لیول سے. یہ پہاڑی ہے چھوٹی سی، جو مولا نے خرید لی ایجپشن گورنمنٹ کے پاس سے. اور اس کی آدھی لیول کے اوپر سلطان محمد شاہ نے اپنا ایک رہنے کا بنگلہ بنایا. وائٹ پینٹ ہے اس کا، نام رکھا نور الاسلام. ہر سال سلطان محمد شاہ ادھر آتے تھے اور اپنی نظر کے سامنے یہ موسولیم اوپر ٹاپ کے اوپر بنواتے تھے. ہمیشہ آتے تھے، 2 مہینے 3 مہینے ٹھہرے اور اپنا موسولیم خود بنایا. تو ماتا سلامت کہنے لگے کہ میں نے بھی ایک دن پوچھا یاکی کہ یہ ایک دوسرے کو یاکی بولتے تھے. وائی بیگم صاحبہ کا ماتا سلامت کا نام کا پہلا لیٹر ہے وائی، اور اے کے آغا خان، اور اس میں آئی رکھ دیا اسماعیلی کا. یاکی ایک دوسرے کو بولے یاکی، ڈارلنگ نہیں مگر یاکی. تو کہنے لگی میں نے پوچھا یاکی کیا سوچی تجھے یہ مکان یہ جگہ تمہیں پسند کی؟ تو سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ اس پہاڑی پہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، موزس. اور یہاں فرعون کے ڈر سے کہ وہ بچوں کو مار ڈالتا تھا، جس طرح کرشن کی سٹوری ہے نا ایسی ہسٹوری ہے. تو ماں اور باپ نے ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق بنایا، باکس بنایا، کاٹن وغیرہ رکھی، اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ 1 مہینے کے بھی نہیں ہوئے تھے تو اس کے اندر رکھ دیا. سوئے ہوئے تھے، موسیٰ نبی کو اندر رکھ دیا، اوپر ان کو بلینکٹ وغیرہ دیا،
اور قبر بند کر کے خدا کا نام لے کے انہوں نے پانی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے باکس کو چھوڑ دیا اور کنارے کنارے خود ساتھ چلتے رہے کہ یہ کہاں تک جاتا ہے. اب یہ چلتے چلتے جہاں لکسر ہے، کیونکہ جب آسمان جاؤ تو اس وقت لکسر اترنا پڑتا تھا، لکسر پہ جا کے فرعون کی بہن تھی، وہ شادی نہیں کی تھی، بعض کہتے ہیں کہ ودھوا تھی، کچھ بھی تھا، اس کو بچہ بھی نہیں ہوا تھا اور فرعون کے گھر میں بھی بچہ نہیں تھا. تو یہ ایک شکارے میں بوٹ میں بیٹھ کے ہوا کھانے کے لیے نکلی تو کسی داسی نے وہ باکس دیکھا تو اس کو کہا کہ ایک باکس ادھر چلا آتا ہے، حکم کیا پکڑو اس کو. جب یہ باکس لے کے آئی، اس کے سامنے کھولا تو موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کے ہنسنے لگے. عورت کی ذات تھی، پریم مایا ہے اس کے دل میں. اس نے فرعون کی بہن نے موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، چوما چاٹا اور موسیٰ علیہ السلام بہت خوش تھے. بس اس نے طے کر لیا اس بچے کو میں پالوں گی. گھر لے کے آئی تو فرعون بہت غصے ہوا، کہتا تیرے کو معلوم ہے میں سب بچوں کو مار ڈالتا ہوں، کیوں کہ مجھے کہانوں نے کہا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو میرے کو مار ڈالے گا. اب اس کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے پلے، کیونکہ اس کی بہن نے اس کو ہاتھ نہ لگانے دیا. تو مولانا سلطان شاہ فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے نا، یہاں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. لیکن میں جو آپ کو بات کہنی چاہتا تھا وہ یہ تھی، کچھ برسوں کے بعد 10-12 سال کے بعد میں جب آسمان گیا تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا. جہاں تک نظر جاتی ہے گرینری 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 ہو گئی. امام سلطان محمد شاہ نے قدم رکھا، اپنا بدن مبارک وہاں سویا، بس ارد گرد اس کا دیکھو یہ جلوہ گرین ہو گیا، آبادی ہو گئی. اسی طرح سے جو مومن ہوتے ہیں، رسول اور امام نبی جہاں سوتے ہیں ارد گرد برکتیں ملتی ہیں، لیکن جہاں مومن عبادت کرتے ہیں زندہ وہاں بھی ارد گرد برکتیں ملتی ہیں. اس ملک کے اندر ہماری جماعت جو امام نے رکھی، فیوچر میں 25-30 برس کے بعد یہ پتہ لگے گا. ابھی پتہ نہیں لگتا اتنا، کیونکہ ابھی ہم اسٹیبلشمنٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جو کہ ہو چکی ہماری اسٹیبلشمنٹ، جم گئے ہیں اچھی طرح سے. لیکن اب ہماری کم نصیبی یہ ہے کہ ہم عیش آرام میں، دنیا داری میں، میٹیریلزم میں پڑ گئے. جماعت خانوں کے اندر حاضری گھٹ گئی. کل سیٹرڈے نا، اور ایک چکر لگا نا سب جماعت خانوں کا، سیٹرڈے کو 10% حاضری مشکل سے ہوتی ہے. آنا چاہے تو آ سکتے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ بلیورز کے اندر جو 3 کیٹیگریز ہیں، ہم اس میں سیکنڈ گریڈ کی کیٹیگری میں ہیں. فرسٹ گریڈ میں تو کوئی ہے جو عبادت کرتے ہیں اور اس خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑتے ہیں. ہمارا فرض تو یہ ہے کہ ہم نے ایک مذہب لیا ہے، اس مذہب کے اوپر چلے، اور اس مذہب کے اوپر چلنے سے ہم کو فائدہ ہے. ہماری جو جماعت ہے ہمیشہ سے کبھی بھی ایک جگہ اکٹھی نہیں ہوئی، ہزاروں سال سے آپ حساب کرو تو، کیونکہ رسول اللہ سے پہلے بھی مذہب تو تھا نا، اور وہ مذہب چلتا تھا کرسچن مذہب کے اوپر ہی. ان کے پہلے یہودی مذہب تھا. ہر زمانے کے اندر ایک سچا مذہب تو ہے ہی، لیکن ہمیشہ اس میں تھوڑے آدمی رہے. اور یہ جو تھوڑے آدمی سب جگہ پھیلے ہوئے ہیں، اس کے پھیلانے کا مقصد یہ ہے دینداروں کہ مومن ساری دنیا کے اندر پھیل جائیں، تاکہ اس دھرتی کو برکت ملتی رہے، اس دھرتی کو پھل پھلادی ملتی رہے. اس کے لیے امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ دنیا میں 313 مومن ہیں، مگر امام کہتے ہیں وہ مومن قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے، کیونکہ ساری دنیا میں وہ مومن پھیلے ہوئے ہیں. ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ادھر ہے. 313 میں سے کوئی ایک گزر جاتا ہے تو اس کے گزرنے کے بعد امام کسی اور کو وہاں اپوائنٹ کر دیتا ہے. اب یہ اپوائنٹمنٹ عبادت میں ہوتی ہے اور اس کو پتہ لگتا ہے کہ میری اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے.
مگر ان 313 مومنوں کو کوئی پہچان نہیں سکتا، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ پیر کا ایک گنان ہے، ہے جی چارے چارے جگنا جیوڑا تمہارا کیے ستھان وسنتا جی۔ اے مولا، چارے چارے جگ میں یعنی ہر زمانے کے اندر چاروں طرف تیرے جو مومن ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں، کہاں کہاں رہتے ہیں۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ اتار کے زمانے کے اندر 72 برس کی 72 ایئرس کی امامت تھی سلطان محمد شاہ کی۔ اب وہ وارہ اور اس وارے میں بہت فرق ہے، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو ڈفرینس کا پتہ ہے۔ سلطان محمد شاہ وہ اتنے روب والے تیجسوی اور ایسی پرسنالٹی تھی کہ راجے مہاراجے بھی اس کے سامنے نرم ہو جاتے تھے۔ ایسے بہت سے واقعات میری آنکھ کے سامنے بھی بنے ہوئے ہیں۔ تو مولانا سلطان محمد شاہ جولی بھی بہت تھے۔ لندن میں کسی جگہ پہ بہت بڑا کوئی رائل اوکیزن تھا، تو امام ادھر ادھر پھر رہے تھے، لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک جگہ امام کھڑے تھے، 8 نرم آدمی اکٹھے ہو گئے، ان میں ایک پادری تھا۔ یہ پادری ہندوستان میں رہا تھا مگر امام کو بہت اچھی نظر سے نہیں دیکھتا تھا، لیکن ظاہر نہیں کرتا تھا، وہ تو امام ہے نا، وہ تو جانتا ہے سب کچھ۔ اس نے مولا کو جس طرح ایک یہودی علی کو ایسا ستاتا تھا، یعنی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ میں کوئی ایسا سوال کروں کہ جس کا جواب مولا نہ دے سکے، مگر وہ علی تھے، یہ بھی علی ہے۔ تو اس نے سوال کیا کہ کہتے یور ہائنس آپ کے مرید کتنے؟ فرمایا کروڑوں، ملینس۔ پھر بھی کبھی نزدیک کا کچھ اس کا ایسٹیمیٹ مل سکے تو فرمایا مور دین 20 ملینس۔ تو تھوڑی دیر چپ رہ کے کہتا ہے یور ہائنس آپ بتائیں گے کہ آپ کے مرید کہاں کہاں ہیں؟ صاحب نے ایسا ہی بے پرواہی سے فوراً جواب دیا، دوزخ میں نہیں ہے، باقی سب جگہ ہے۔ اور بات بھی حقیقت ہے، دوزخ میں نہیں، اس کا مرید دوزخ میں نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے کہ اس کے چاہنے والے، اس کو ماننے والے ساری دنیا میں ہیں۔ ایسے لاکھوں لاکھوں، میں ہزاروں نہیں کہہ رہا، سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، ہنڈریڈز آف تھاؤزینڈ ایسے مرید ہیں جو گپتی ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان میں ہیں، یورپ میں ہیں، یورپ میں اور بھی دوسری جگہوں میں امام کے ایسے مرید ہیں کہ جن کو ہم نہیں جانتے مگر وہ امام کے مرید ہیں۔ افریقہ میں ایک چیف تھا، میں اس کا نام ظاہر نہیں کرتا، گزر گیا بیچارہ، 7-6 سال ہوئے۔ ایک دفعہ کچھ اس کو ہم ایسی جگہ گئے کہ جہاں وہ بھی تھا، اور اس نے ہم کو اپنے گھر پہ بلایا تو ایک خط دکھایا امام سلطان محمد شاہ کی۔ اس کے پاس فائل تھی، کم از کم 200-250 مولا کے خط تھے اس کے پاس۔ ابھی اس نے ایک خط دکھایا، میٹر کوئی اور تھی، لیکن وہ خط میری نظر میں مجھے جو جاننا ہے وہ میں جانتا تھا۔ میں حیران ہو گیا۔ مولانا شاہ کریم حضرت امام اس کو لکھتے ہیں مائی ڈیئر اسپرچل چائلڈ، افریقن چیف۔ میں نے کبھی سپنے میں بھی خیال نہ کیا تھا کہ اس کو امام اسپرچل چائلڈ کہے گا۔ اسپرچل چائلڈ یعنی مرید، اس سے ماننے والے لاکھوں ہیں، لیکن وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو ڈائریکٹ دوربنی ملتی ہے۔ ہماری جماعت ادھر فیوچر میں بہت امپورٹنٹ کام کرنے والی ہے، اس لیے یہ ضروری ہے دینداروں، خود اپنے ہی آپ کو مت دیکھو
لیکن اپنی جنریشنز کا خیال کر کے کہ میرے بچے پکے مومن بنے، میرے بچوں کی اولاد اچھی مومن بنے، تاکہ فیوچر میں ایمان سے یہ لوگ کام آ سکیں۔ ہوئے ان تمام عالموں کو اکٹھا کرو تو 70% شیعہ تھے، اور وہ جو 70% شیعہ تھے ان میں 60 اسماعیلی تھے۔ اسماعیلیوں نے علم کا اتنا پھیلاوا کیا ہے، اس وجہ سے وہ لوگ کے جو شریعتی تھے وہ ہمارے دشمن بنے۔ دشمن اس لیے بنے کہ ایک جگہ ایسا ہے کہ تم چل رہے ہو، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کھڑے ہو جاؤ، ڈھونڈو کہ قبلہ کدھر ہے، قبلہ مل جائے پھر تم وضو کرو، پانی نہیں ملا تو تیمم کرو۔ تیمم کہتے ہیں خاک سے، ڈسٹ سے وضو کرنا، پانی کا وضو اس کو وضو کہتے ہیں، اور ڈسٹ سے وضو کرنا اسی طرح سے ہاتھ کے ڈسٹ سے ہاتھ صاف کرنا، ڈسٹ سے منہ صاف کرنا، پاؤں صاف کرنا، اس کو تیمم کہتے ہیں، اور پھر تم نماز پڑھو۔ ابھی اس سارے معاملے کے اندر کم از کم 15-20 منٹ نکل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی آدمی کو گاڑی پکڑنی ہے یا پلین پکڑنا ہے تو وہ یہ کہ نہیں کر سکتا، رہ گیا۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، تم چلتے چلتے دعا پڑھ لو، وضو کی کوئی بات نہیں، کیونکہ تمہارے دل کے اندر تم دعا پڑھ رہے ہو۔ ہاتھ پاؤں صاف ضرور رکھنا چاہیے۔ ہم جب بھی اپنے واش روم کے اندر جائیں ریلیف کرنے کے لیے تو ہمیں ہاتھ منہ دھونا چاہیے، پانی یوز کرنا چاہیے، دونوں طریقے سے پانی یوز کرنا چاہیے، چھوٹی بات کے لیے بھی بڑی بات کے لیے بھی۔ صرف پیپر کافی نہیں ہے، جہاں بن سکتا ہے ضرور پانی یوز کرو۔ لیکن ہم کو یہ کہا گیا، ہم اس شریعت کی ریجیڈیٹی کے اوپر نہیں ہے، ہم یہ کہا کہ خدا کو یاد کرنا ہے نا، چلتے رہو دعا پڑھتے رہو، بائسکل چلا رہے ہو دعا پڑھ لو، گاڑی چلا رہے ہو دعا پڑھ لو، گھر میں روٹیاں بنا رہے ہو دعا پڑھ لو۔ اگر نہیں بیٹھ کے دعا پڑھ سکتے تو تم دعا پڑھ لو۔ مقصد کیا ہے کہ خدا کو یاد کیا جائے، مقصد یہ ہے کہ خدا سے کانٹیکٹ کیا جائے۔ اب یہ جو دو ڈفرنٹ چیزیں تھی نا، اس وجہ سے اسماعیلیوں کے اندر جو تھوڑی فلیکسیبلٹی ہے، ادھر ریجیڈیٹی ہے، یہ دونوں کا میل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ لوگ ہمارے دشمن ہوئے، کیوں انہوں نے ہم کو انڈرسٹینڈ نہ کیا۔ یہ چیز علم کی جو ہے وہ اسماعیلی مذہب میں دنیا نے پھیلائی ہے، اور اسماعیلی مذہب ایسا اچھا مذہب ہے، اتنا سہلا مذہب ہے، مشکل بھی ہے۔ مشکل اس کے لیے ہے کہ جس کو کرنا ہی نہیں۔ ایک آدمی تھا ان پڑھ جاہل جیسا، اس نے کسی بڑے عالم کو چیلنج کیا، تو یاروں دوستوں نے کہا رے کہاں وہ کہاں تو، کہتا یاد رکھو جیت میری ہوگی۔ ارے تیری جیت ہوگی؟ کہتے ہاں۔ کیوں؟ وہ جو کہے گا میں مانوں گا ہی نہیں، بس جیت ہوگی نا۔ اب اس طرح سے اگر ہم نے ایٹیچیوڈ لے لیا کہ جو بھلے کچھ کہے میں مانوں گا ہی نہیں، تو اس کی جیت ہونے والی ہے۔ یہ ایٹیچیوڈ علم کا نہیں ہے۔ علم میں سیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور ڈیپ تھنکنگ کی جاتی ہے۔ جو آپ ڈیپ تھنکنگ کریں گے، کیسے کیسے آپ کے دل کے اندر خدا تعالیٰ کی سمجھ آتی رہے گی، اچھے اعمال سوجیں گے، نیکی سوجے گی، بزنس کرنے کے لیے بھی اندر سے ڈائریکشن ملے گی، آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا کہ نہیں کرنا آپ کو اندر سے اس کی کلک ملے گی۔ لیکن آپ اندر ٹیلی فون لگاؤ تو بات چیت ہو سکے۔ مولانا حضر امام سکھیا بات رہے، ایمان کی سلامتی دے، نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانی کے ہر کام سے بچا کے رکھے۔ مولانا حضر امام دو جہان میں آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، تمام قسم کی آفتیں بلائیں، تکلیفیں مصیبتیں مشکل بیماریاں دور کرے، اور ہمیشہ آپ کو اپنی چھتر چھایا میں رکھے، آپ کی آل اولاد کو، آپ کی آل اولاد کی آل اولاد کو ہمیشہ مذہب کے اوپر مستقیم رکھے، اور مولانا حضر امام ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔
آمین.